العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل آج امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کی مشہور و معروف کتاب شرح الصدور بشرح حال الموت والقبور میں سے موت اور سکرات الموت کا جو بیان ہم نے شروع کیا تھا، اس میں سے چند احادیث کریمہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن ماجہ اور بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی نیک ہوتا ہے جب پارسا ہوتا ہے، متقی پرہیزگار ہوتا ہے، تو فرشتے اس کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اے پاک جسم میں رہنے والی پاک روح، تو اپنے رب کی رحمت اور مہربانی کی طرف آ اور اس رب کی جانب آ جو تجھ سے راضی ہے۔ اور میں یقین کرتا ہوں کہ ہمارے مرشد برحق حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اسی انداز سے فرشتے ان کی روح لینے کے لیے تشریف لائے ہوں گے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ایسے اپنے رب کی جانب آ جو تجھ سے راضی ہے، تو جب وہ نکلتی ہے تو آسمان کی جانب لے جاتے ہیں۔ جب دروازے کھولتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں ہیں۔ اندر سے خوش آمدید کہا جاتا ہے، ویلکم کہا جاتا ہے اور اندر آنے کی گزارش کی جاتی ہے۔ اسی طرح وہ 7ویں آسمان پر پہنچتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اسے اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرماتا ہے۔ لیکن عیاذاً باللہ جب آدمی بدکار ہوتا ہے، فاسق و فاجر ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے خبیث جسم میں رہنے والی خبیث ناپاک روح نکل اور حمیم اور غساق کی بشارت میں اس رب کی طرف آ جو تجھ سے ناراض ہے۔ جب وہ نکل آتی ہے تو اسے آسمان پر لے جایا جاتا ہے۔ جب دروازہ کھلوایا جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کون ہے، ادھر سے جواب جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں، تو اندر سے جواب آتا ہے کہ خوش آمدید نہ ہو اے خبیث روح، تیرے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے۔ پھر اس کو وہاں سے واپس کیا جاتا ہے اور وہ قبر ہی کی طرف لوٹ آتی ہے۔ بزار اور ابن مردویہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے ریشم اور خوشبودار ٹہنیاں لے کر آتے ہیں اور اس کی روح کو اس طرح نکالتے ہیں جیسے آٹے سے بال۔ کتنی آسانی کے ساتھ روح نکل جاتی ہے۔ حضور پیر مرشد برحق وارث روم اعلیٰ حضرت پیر طریقت شاہ حافظ قرآن عالم ربانی مفتی با کمال حضرت مفتی محمد اختر رضا خاں ازہری قادری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، آپ نے عصر کی نماز ادا فرمائی اور آپ نے پھر وضو فرمایا، تازہ وضو فرمایا مغرب کی نماز کے لیے۔ مغرب کی نماز کے انتظار میں آپ تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ نماز کے لیے بیٹھنا، نماز کے انتظار میں بیٹھنا، یہ گویا ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ نماز ادا فرمائیں۔ اور اسی انتظار میں جب وہاں سے پکار آئی اذان کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ٹھیک اسی وقت آپ نے بھی آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر اسی کے ساتھ آپ کی روح مبارک قفس عنصری سے پرواز کر کے عالم بالا کی طرف کوچ کر چلی گئی۔ تو کتنی آسانی اور کتنے ادب و احترام اور کتنے شان و شوکت کے ساتھ اولیاء کرام کی روح، ان کی اور پاک روح ان کے پاک جسموں سے نکلتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی خاتمہ بالخیر، حسن خاتمہ کی سعادت عطا فرمائے۔ تو اس آسانی کے ساتھ اس کی روح نکالتے ہیں جیسے آٹے سے بال، اور اس سے کہتے ہیں کہ اے مطمئن نفس، اے نفس مطمئنہ، اللہ کی رحمت اور کرامت کی طرف نکل کر آ۔ جب اس کی روح نکلتی ہے تو اسے مشک اور خوشبو پر رکھا جاتا ہے اور ریشم میں لپیٹ کر علیین میں لے جاتے ہیں۔ اسی لیے جو وہاں پر
تقریباً 1.2 کروڑ لوگ وہاں پر موجود تھے. آپ کے جنازے شریف میں شرکت کی ان لوگوں نے. تو لوگ بتاتے تھے کہ پتہ نہیں کہاں سے خوشبو ہم محسوس کرتے تھے. تو یہ ان کی پاک روح کی خوشبو ہوتی ہے جو وہاں پر پھیل جاتی ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ با کرامت اور باعزت ان کی روح کو اپنی طرف بلا لیتا ہے. لیکن جب کافر کی روح نکلنے کو ہوتی ہے تو فرشتے کمبل میں چنگاریاں رکھ کر لاتے ہیں اور سختی سے اس روح کو نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خبیث نفس، تو خدا سے ناخوش اور خدا تجھ سے ناراض اور ناخوش ہے. تو ذلت اور عذاب الہی کی طرف چل. جب اس کی روح نکلتی ہے تو اس کو چنگاریوں پر رکھ کر بھونا جاتا ہے اور پھر اسے سجین میں لے جاتے ہیں. اللہ اکبر. حناد اور ابن سدی نے کتاب الزہد میں اور عبد بن حمید نے اپنی تفسیر میں اور طبرانی نے کبیر میں یعنی معجم کبیر میں ایسی سند سے ذکر کیا کہ جس کے راوی سب ثقہ ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جب انسان راہ خدا میں شہید ہوتا ہے تو سب سے پہلا قطرہ جو زمین پر گرتا ہے اس کے سبب اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے. یہ ایک شہید کا درجہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص میری سنتوں کو زندہ کرتا ہے، فتنوں کے زمانے میں جو شخص میری ایک سنت کو زندہ کرتا ہے تو میں اسے 100 شہیدوں کا درجہ عطا فرماؤں گا. اور حضور مرشد برحق حضور تعدد الشریعہ نے کتنی سنتوں کو زندہ فرمایا، نہ صرف زندہ فرمایا بلکہ اس کو رواج عطا فرمایا. تو ان کا درجہ یقیناً شہداء سے بھی بڑھ کر کے ہیں. تو شہید کے لیے یہ کہا جاتا ہے اور یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو قطرہ خون کا اس کا سب سے پہلا جو زمین پر گرتا ہے اس کے سبب اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. پھر آسمان سے ایک چادر آتی ہے جس میں اس کے نفس کو، اس کی روح کو لیا جاتا ہے اور ایک جسم میں اس کی روح کو رکھا جاتا ہے. پھر فرشتوں کی ہمراہی میں اسے جنت کی جانب لے جایا جاتا ہے، گویا کہ ہمیشہ یہ انہی فرشتوں کی ہمراہ رہتا تھا. پھر اس کو بارگاہ ایزدی میں یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیا جاتا ہے تو یہ ملائک سے پہلے سجدہ ریز ہوتا ہے. فرشتوں سے پہلے یہ شہید کی روح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتی ہے اور بعد میں فرشتے سجدہ کرتے ہیں. پھر اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور اس کو پاک و صاف کر دیا جاتا ہے. پھر حکم ہوتا ہے کہ اسے شہداء کے پاس لے جاؤ. شہداء کو سبزہ زاروں اور ریشم کی قبوں میں بائیں گے. یہ بیل اور مچھلی کو کھائیں گے، لیکن خاص انداز سے یہ بیل اور مچھلی کو کھائیں گے. کس طرح کہ مچھلی جنت کی نہروں میں پھر رہی ہوگی کہ شام کو بیل موقع پا کر اس کو ہلاک کر دے گا تو اہل جنت اس کے گوشت کو کھائیں گے اور اس میں جنت کی خوشبوئیں پائیں گے. اور شام کے وقت بیل جنت کی چراگاہوں میں چر رہا ہوگا کہ مچھلی اس پر اپنی دم مارے گا اور اسے ہلاک کر دے گی. اہل جنت اسے کھائیں گے تو جنت کے ہر میوے کی خوشبو اس میں پائیں گے اور وہ اپنے مقامات کا مشاہدہ کر کے قیامت کے جلدی قائم کیے جانے کی دعا کریں گے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ دوام نعمت اسی وقت ہوگا، یعنی ہمیشگی اسی وقت ہوگی جب قیامت قائم ہو جائے گا اور فیصلہ کر چکا ہوگا. جب اللہ تعالیٰ مومن کو وفات دینے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی طرف 2 فرشتے جنت کے کپڑے لیے آتے ہیں اور ان کے پاس جنت کے پھولوں میں سے پھول ہوتے ہیں. یہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے پاک روح، رب کی رحمت اور مہربانی کی طرف آ اور اس رب کی طرف جو تجھ سے راضی اور خوش ہے. تیرے کیے ہوئے اعمال اچھے ہیں تو وہ بہترین مہکتی ہوئی خوشبو کے مانند نکل جاتا ہے. سبحان اللہ. ادھر آسمان کے کناروں پر فرشتے کہتے سبحان اللہ، آج زمین سے پاک روح آئی ہے. عرش پر دھومے مچے فرش پر ماتم مچے، وہ مومن صالح گیا. عرش پر دھومے مچے، وہ مومن صالح ملا. سبحان اللہ. وہ جس دروازے پر گزرتا ہے کھول دیا جاتا ہے. جس فرشتے کے پاس سے اس کا گزر ہوتا ہے وہ اس کے لیے دعائے مغفرت اور شفاعت کرتا ہے. اب بارگاہ الہی میں حاضر ہوتا ہے اور اس کے سجدہ ریز ہونے سے پہلے
فرشتے سر بسجود ہو کر عرض کرتے ہیں کہ اے بار الہ، یہ تیرا بندہ، ہم نے اس کو وفات دی اور تو ہم سے بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو سجدے کا حکم دو، پس وہ سجدہ ریز ہوتا ہے۔ پھر میکائیل علیہ السلام کو بلا کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس جان کو بھی مومنین کی جانوں کے ہمراہ شامل کر دو، تاکہ اس کے بارے میں قیامت کے روز میں تم سے سوال کروں۔ پھر اس کی قبر میں وسعت کی جاتی ہے، 70 لمبائی اور 70 چوڑائی۔ یہ صرف ایک تعداد ہے، یعنی صرف مبالغہ بیان کرنے کے لیے کہ حد الوسع، نگاہ جہاں تک جاتی ہے، جہاں تک نظر جاتی ہے، اس تک اس کی قبر کو پھیلا دی جاتی ہے اور اس میں پھول بکھر دیے جاتے ہیں۔ ہم تو ظاہراً ولی قبر کے اوپر پھول بکھرتے ہیں، لیکن پہلے ہی سے یہ اہتمام کر دیا جاتا ہے، اور ریشم بچھا دیے جاتے ہیں، اور اگر اس نے کچھ قرآن پڑھا ہوتا ہے تو وہی اس کے لیے قبر میں نور بن جاتا ہے، نور اور روشنی بن جاتا ہے، ورنہ اس کو سورج کی مانند ایک نور دیا جاتا ہے۔ پھر ایک دروازہ جنت کی طرف کھول دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی جنت والی قیام گاہ صبح و شام دیکھتا رہے، اور یہی حال مومنین کا ہے۔ اور پھر کافر کا حال کیا ہوگا اس کا انشاءاللہ ذکر بعد میں کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حسن خاتمہ کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور مرشد برحق حضور تاج الشریعہ کی مزار پرانوار پر ہزاروں کروڑوں انوار و تجلیات کی خوب بارشیں نازل فرمائے۔ انشاءاللہ اپنی مسجد میں